دشمن قرآن پر، دشمن اسلام پر بلند آواز سے آپ حضرات نعرہ صلوات کے ساتھ استقبال کریں قائد ملت کا نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة بمثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی اجلت پہ یہ جلسہ طلب کیا گیا اور بہت زیادہ اس کا اعلان و اشتہار نہیں ہو سکا، اور پھر ہمارے لکھنؤ کے بھائی اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ ان کے محلے جب جاتے ہیں تب وہ نکلتے ہیں، لیکن اب کی طرح کم وقت تھا کہ ہم محلے جا نہیں سکے، حاضری دے نہیں سکے، لہذا اتنی تعداد میں جتنی تعداد میں آنا چاہیے تھا اتنی تعداد میں اس وقت یہاں پر مومنین موجود نہیں ہے، لیکن یہ ابتدائی جلسہ ہے اور انشاءاللہ ہماری تحریک اس وقت تک جاری رہے گی اور ہمارے احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس منحوس کو ہم جیل کے اندر نہیں بھیج دیں۔ جب یہ منحوس اپنے صحیح مقام پر پہنچ جائے گا یعنی جیل، تبھی ہماری تحریک تھمے گی، تبھی ہماری تحریک رکے گی، ورنہ اس سے پہلے ہماری تحریک نہیں رکے گی جب تک اس کو ہم جیل نہیں بھیجیں گے۔ اس کی اصلی جگہ جیل ہے اور اس کو جیل ہی میں زندہ رہنا ہے اور جیل ہی میں مرنا ہے اسے انشاءاللہ۔ جیل اگر یہ چلا گیا تو پھر مر ہی کے نکلے گا، پھر یہ زندہ واپس جیل سے نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری تحریک ہے، اور میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے، دو جملے اس پر کرنا چاہتا ہوں، برابر میری تقریر اس موضوع پہ ہوتی رہتی ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے، دیکھیے قرآن کی دشمنی نئی نہیں ہے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے قرآن کی دشمنی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی سن لیجیے، قرآن مجید کا کیا اعلان ہے یہ بھی سن لیجیے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ دیکھو اگر تمہیں یہ شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس کا جواب لے آؤ، تم اس کا جواب لے آؤ۔ کبھی پورے قرآن کے جواب مانگے گیا، کبھی 10 سوروں کے جواب مانگے گیا، کبھی 1 سورے کے جواب مانگے گیا، اور کبھی قرآن اعلان کر رہا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ ارے ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن کی ایک آیت ہی کا جواب لے آؤ۔ تو یاد رکھیے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے علماء یہاں تشریف فرما ہے کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے نہ کسی لشکر کی ضرورت ہے، نہ کسی فوج کی ضرورت ہے، نہ کسی ایٹم بم کی ضرورت ہے، نہ کسی ہائیڈروجن بم کی ضرورت ہے، نہ کسی امریکن بحری بیڑے کی ضرورت ہے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا جواب لے آؤ، قرآن کی ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ یاد رکھیں اگر آج بھی قرآن کی ایک آیت کا جواب آ جائے تو قرآن کی صداقت ختم ہو جائے گی، اسلام کی حقانیت ختم ہو جائے گی، رسول کی رسالت ختم ہو جائے گی۔ لیکن دنیا آج تک کوشش کر رہی ہے مگر قرآن کا جواب نہیں لا پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ عرب جن کو اپنی شجاعت و بہادری پر ناز تھا، جن کو اپنی زبادانی پر ناز تھا، جو اپنے کو عرب کہتے تھے، جو پوری دنیا کو عجب کہتے تھے، ان کو قرآن چیلنج کر رہا ہے ارے ایک آیت ہی جواب میں لے آؤ، ایک آیت ہی جواب میں لے آؤ۔ آپ یاد رکھیں، ظاہر کہ تقریر کا موقع نہیں ہے کیونکہ بہت دیر سے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہو سکتی، لیکن 2 جملے ضرورت کرنا ہے۔ دیکھیے کتنا سہل موقع دیا تھا اسلام نے اسلام کو ختم کرنے کا۔ ایک آیت کا جواب لے آؤ، کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جنگ بدر لڑنا پڑتی، نہ جنگ احد لڑنا پڑتی، نہ جنگ خندق لڑنا پڑتی، نہ جنگ حنین لڑنا پڑتی۔ اگر ایک آیت کا جواب لے آتے
تو میں ان عرب کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ان مشرکین عرب سے، ان کافروں سے کہہ رہا ہوں کہ جب اسلام نے خود موقع دے دیا تمہیں کہ ایک آیت کا اگر جواب لے آؤ تو قرآن کی صداقت ختم ہو جائے گی، رسول کی رسالت ختم ہو جائے گی، اسلام کی حقانیت ختم ہو جائے گی، تو آخر اتنی جنگیں لڑتے کیوں ہو؟ ارے توجہ ہے، اتنی جنگیں کیوں لڑ رہے ہو؟ یا دوسرے لفظوں یوں کہوں کہ اپنے پہلوانوں کو علی کے ہاتھوں سے کیوں کٹوا رہے ہو؟ ایک آیت جواب لے آؤ، کسی جنگ کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جنگیں لڑنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن کی ایک آیت کا جواب بھی ہم سے ممکن نہیں ہے، اور یہ چیلنج آج بھی ہے۔ توجہ رہے، پوری دنیا تک یہ چیلنج پہنچنا چاہیے، پوری دنیا تک یہ چیلنج پہنچنا چاہیے کہ یہ چیلنج آج بھی ہے۔ آج بھی قرآن کی ایک آیت کا جواب اگر آ جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا، ہم کو کوئی اور دھرم اختیار کرنا پڑے گا، ہم کو کوئی اور مذہب اختیار کرنا پڑے گا اگر قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب آ جائے۔ لیکن بجائے قرآن کی آیت کا جواب لانے کے، ارے کبھی ایٹم بم کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی ہائیڈروجن بم کی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی بمباریوں کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ دھمکیاں خود اس بات کی گواہی ہیں کہ آج بھی باطل قرآن کے سامنے اعلان بے بسی کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید جو چند جملوں میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ یہ ہے قرآن مجید کہ جو معجزہ ہے، جس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، کہ جس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ہم کو حق ہی نہیں حاصل۔ آپ دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں، آپ حضرات کے بچے اور جوان بھی موجود ہیں، اس کے لحاظ سے ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب اگر کوئی مصنف لکھتا ہے تو اس کا ایک قانون ہے، ہر ملک میں قانون ہے۔ کسی مصنف کے نام سے اگر کوئی کتاب چھپی تو اس کا کیا قانون ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ نہ چھاپنے والا اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے، نہ کوئی پبلشر اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے، نہ ہی کوئی دوسرا لکھنے والا رائٹر اس میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تبدیلی کا حق اسی کو ہوتا ہے جس نے کتاب لکھی ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، تبدیلی کا حق صرف اس کو ہوتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے، جو کتاب کا مصنف ہے، اسی کو تبدیلی کا حق ہوتا ہے، اسی کو حق ہے کہ گھٹا دے، اسی کو حق ہے کہ کچھ بڑھا دے۔ تو قرآن کا مصنف کون ہے؟ قرآن کا مصنف کوئی انسان نہیں ہے، قرآن کا مصنف ہے اللہ۔ اگر کوئی تبدیلی کروانا ہو تو وہاں جاؤ اور جا کر درخواست کرو کہ فلاں فلاں آیتیں ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور اگر خود نہیں جا رہے ہو تو ہم بھیجنے کے لیے تمہیں تیار ہیں کہ جاؤ بارگاہ الہی میں اور جا کر فریاد کرو کہ 26 آیتیں ہمیں پسند نہیں آ رہے ہیں، پالنے والے ان کے بدلے میں کچھ اور آیتیں نازل کر دے۔ اگر خود نہیں جا پا رہے ہو تو ہم مدد کرنے کے لیے تمہاری تیار ہیں۔ کچھ آیتوں میں کیونکہ جواب دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ سب پوری دنیا کے سامنے اس نے اعتراض پیش کیا اور آیتوں پر اعتراض کیا ہے، اور کہا کہ اسلام میں قتل و غارت گری اور جہاد کا معنی ہے مار ڈالنا، ختم کر ڈالنا، گلا کاٹ دینا، یہ جہاد کے معنی ہے۔ اس نے ایک آیت پیش کی، اس نے میں اسی کو دلیل بنا رہا ہوں۔ جو دلیل اس نے ہمارے خلاف پیش کی ہے، ہم اسی آیت کو اس کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، پڑھا لکھا مجمع سب سامنے ہے۔ جو آیت پیش کی ہے اس نے مخالفت میں دلیل کے اور دلیل کے طور پر جو پیش کی ہے، اسی آیت کو ہم اس کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔
اس نے آیت پیش کی قرآن میں ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مأواہم جہنم وبئس المصیر. یہ اس نے آیت پیش کی کہ دیکھیے اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے کافروں کو قتل کر ڈالو. سارے جاہد الکفار، کفار سے جہاد کرو. جہاد کا مطلب قتل کر دینا، جہاد کا مطلب مار ڈالنا. جو میڈیا والے سنیں اس کو نشر کریں کہ جہاد کے معنی اس نے کہا ہے کہ قتل کر دینا ہے. جہاد کے معنی گردن کاٹ دینا، جہاد کے معنی ختم کر دینا، جہاد کے معنی مٹا دینا، جہاد کے معنی فنا کر دینا. اور اس نے آیت پیش کی کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جاہد الکفار والمنافقین، جاہد الکفار والمنافقین. اب اس نے دلیل دی کہ اس کا جہاد کا مطلب کافروں کو مار ڈالو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خالی کافروں کا ذکر نہیں ہے بلکہ منافقین کا بھی ذکر ہے اس میں، بلکہ منافقین کا ذکر بھی اس میں ہے. اگر جہاد کے معنی قتل کرنا ہوتا، اگر جہاد کے معنی مار ڈالنا ہوتا تو 23 برس کی مدت میں رسول نے کسی منافق کو تو مارا ہوتا، کسی منافق کو تو قتل کیا ہوتا. لیکن پوری 23 برس کی مدت میں کہیں نہیں ملے گا کہ کسی منافق کو قتل کیا ہو، کسی منافق کو مارا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاد کے معنی تلوار سے قتل کرنے کے نہیں ہے، بلکہ جہاد کے معنی ہے کہ دلائل کے ذریعے سے دلوں کو اپنے سامنے جھکا لو، چاہے کافر ہو چاہے منافق ہو. یہ ہے جہاد کے معنی. صاحبان ایک 5 منٹ آپ کو لینا ہے. جہاد کے معنی بیان کرنا چاہتا ہوں. جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور جو طالبان کو کہا جاتا ہے جہادی، جو داعش کو کہا جاتا ہے جہادی، جو القاعدہ والوں کو جہادی کہا جاتا ہے، کہا جہادی تنظیمیں. خود گورنمنٹ کے جو بیانات آتے ہیں ان میں ان کو کہا جاتا ہے جہادی تنظیمیں. یہ جہادی تنظیمیں ہیں. نہیں، دہشت گردی الگ ہے، جہاد الگ ہے. جہاد عبادت ہے، جہاد فروع دین میں داخل ہے، جہاد عبادت ہے. آئیے 2-3 جملے پیش کر دوں گا. جہاد ہے کیا چیز؟ کہیں اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں ہم نے ایک شمع جلا دی، اس اندھیرے میں ہم نے ایک چراغ جلا دیا. یہ بھی جہاد ہے اسلام میں، یہ بھی جہاد ہے. کس کے خلاف جہاد ہے؟ اندھیرے کے خلاف جہاد ہے. جو روشنی ہم نے کی یہ اندھیرے کے خلاف جہاد کیا ہم نے. اگر کہیں الٹریسی ہے، کہیں جہالت ہے، ہم نے وہاں اسکول کھول دیا، ہم نے وہاں مدرسہ قائم کر دیا. یہ بھی جہاد ہے اسلام میں. کس کے خلاف؟ جہالت کے خلاف جہاد ہے. یہ جہالت کے خلاف جہاد ہے. ایک ماں اپنے بچے کو ہے، توجہ رہے مثال پر، ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کو زندگی دیتی ہے. اسلام میں اس کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے، اس کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد زندگی لینا نہیں ہے بلکہ زندگی دینا جہاد ہے. زندگی دینا جہاد ہے. القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. ایک مزدور جب مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر قدم پر اسے جہاد کا ثواب مل رہا ہے. کون سی تلوار چلا رہا ہے؟ کس کو مار رہا ہے؟ کس کو قتل کر رہا ہے؟ کس کو لوٹ رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے روزی فراہم کرنے کے لیے جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اور رسول فرما رہے ہیں کہ اس کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے. اسلام میں خون بہانا جہاد نہیں بلکہ کسی مرتے ہوئے مریض کو اپنا خون دے کر جان بچا لینا جہاد ہے. لوٹ لینا جہاد نہیں. غریبوں کی مدد کرنا جہاد ہے، فقیروں کی مدد کرنا جہاد ہے. جہاد کے معنی غلط بتائے جاتے ہیں. یہ سب جو ہے وہ دہشت گرد ہے. جہاد وہ ہے جو عبادت گزار کیا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. مدتوں سے میں اس کے خلاف بول رہا ہوں، مدتوں سے اس کے خلاف بولا. وقت نہیں ہے کیا کیا جائے. اس کے خلاف مدتوں سے میں تحریک چلائے ہوئے ہوں. مولوی ساتھ نہیں دیتے تھے. تمام مولویوں نے ساتھ، بہت سے مولویوں، کچھ جو ہمارے ساتھ ہیں تو رہے لیکن اکثریت نے ساتھ نہیں دیا. بہانے بازیاں کی، ارے سب ذاتی جھگڑا ہے.
ارے صاحب ان کے وقت کے اوپر بات آ رہی ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں سب، لیکن وہ تو بڑا اچھا ہے، وہ بہت شریف ہے۔ اگر یہ مولوی اس کا ساتھ نہ دیتے ہوتے تو آج اس کی اتنی ہمت نہ ہوتی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کا بائیکاٹ کیا جائے، مگر بائیکاٹ نہیں ہوا، جس کا نتیجہ بھگت رہی ہے قوم ہماری، جس کا نتیجہ آج قوم بھگت رہی ہے۔ اور آج بھی بہت سے مولوی اندر ہی اندر اس کے ساتھ ہیں، آج بھی اندر اندر ساتھ ہے، بیان دیا ہے مگر بغیر نام لیے بیان دیا ہے، گول مول بیان دیا ہے، نام لیے بغیر بیان دے دیا ہے۔ جیسے بہت سے مولویوں کے پاس ہم جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف بیان دیجیے، القاعدہ کے خلاف بیان دے دیجیے، ISIS کے خلاف بیان دے دیجیے، تو کہتے ہیں ہم تو دہشت گردی کے خلاف بیان دے ہی چکے ہیں۔ ان سے کہا جاتا نام لے کر بیان دیجیے۔ ارے صاحب نام لینے کی کیا ضرورت ہے جب ہم کہہ چکے ہیں دہشت گردی پوری ہے، تو اب نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اس منحوس کا نام لینے کے لیے بہت سے مولوی آج بھی تیار نہیں ہیں۔ ان کی نگاہوں میں اپنی تولیت شب کی زیادہ اہمیت ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا جس مولوی نے نام لیے بغیر مذمت کی ہے وہ بھی اسی کی طرح مرتد ہے، وہ بھی اسی کے شامل حال ہے۔ لہذا ان مولویوں کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ کھل کر آؤ، مذمت کرو، نام لے کر مذمت کرو۔ وسیم چور مردہ باد، وسیم چور مردہ باد، وسیم چور مردہ باد، نعرہ حیدری۔ زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بہت سی بات میں نے آیتیں لکھی تھی لیکن ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میمورنڈم پیش کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب کے نام جائے گا یہ، اور صدر جمہوریہ کے نام جائے گا، اسی طرح سے جو ہوم منسٹر صاحب ہے ان کے نام جائے گا یہ، اسی طرح سے یہاں کے جو سیکریٹری، یہاں کے جو چیف منسٹر صاحب ان کے نام جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میمورنڈم آپ کے سامنے پڑھا جائے اور آگے کا جو پروگرام ہے اس کا بھی اعلان کر دیا جائے۔ یہ پہلا قدم ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو، یہ پہلا قدم ہے جو اس کے خلاف اٹھایا گیا ہے۔ جب تک جیل نہیں جائے گا، جب تک سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا، اس وقت تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ مولوی بہانے بازیاں کرتے رہے، ذاتی لڑائی ہے، اب اس قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اب بھی کہو ذاتی لڑائی ہے، میری ذاتی کتاب ہے قرآن مجید، اب بھی کہہ دو، اب بھی بہانے بازیاں کر دو۔ ایسے مولویوں کو بھی سزا دینا ضروری ہے، ان کا بائیکاٹ بھی ضروری ہے کہ جو چھپ کر اندر اندر اس کی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں، کھل کر بولنے کی ان کی آج بھی ہمت نہیں ہے کہ کہیں یہ دوبارہ نہ بن جائے، کہیں دوبارہ نہ آ جائے اور میری تولیت شب چلی جائے۔ ارے قرآن کی توہین کرے تو کرے، ہمارا پیٹ بھرتا رہے، بس ہمارے پیٹ کا جہنم بھرتا رہے، اس کے خلاف ہم ایک لفظ نہیں کہیں گے۔ لہذا میں یہاں کے وہ میمورنڈم پیش کر رہا ہوں جس کی آپ سب کو تائید کرنا ہوگی۔ وسیم رضوی کی شیطانی و دہشت گردانہ حرکت کے خلاف شیعہ و سنی علماء کا زبردست احتجاج، سرکار کو گرفتاری کے لیے یہ میمورنڈم ارسال کیا جا رہا ہے۔ لکھنؤ 14 مارچ، وسیم رضوی کی شیطانی و دہشت گردانہ اقدامات کے خلاف آج 14 مارچ بروز اتوار عزاداری روڈ آصف امام باڑے پر احتجاجی ریلی کا بعنوان تحفظ قرآن مجید ریلی انعقاد کیا گیا، جس میں مکتب تشیع اور اہل سنت والجماعت کے اہم و بزرگ علماء نے شرکت فرمائی اور وسیم رضوی کے ذریعے سپریم کورٹ میں داخل عرضی کی مذمت کی گئی۔ اسے اسلام مخالف اور دشمن قرآن قرار دیتے ہوئے اس کے سماجی بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے کہ قرآن کریم سے 26 آیتوں کو ہٹایا جائے، جس پر مسلمانوں کے ہر طبقے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ہم سب حکومت سے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ احتجاجی ریلی میں تمام علماء نے متفقہ طور پر ہندوستانی سرکار سے وسیم رضوی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا اور سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ اس دہشت گرد شیطان کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس کا یہ اقدام ہندوستان میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے ہے۔ علماء نے ایک میمورنڈم جو ہے وہ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور اتر پردیش کے وزیر آدتیہ ناتھ یوگی صاحب کے نام ارسال کرتے ہوئے سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ احتجاجی ریلی میں مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری، میرا نام ہے قصید قلب جواد، اور سپریم کورٹ کے مشہور وکیل محمود پراچا نے اعلان کیا کہ آئندہ جمعے کو دہلی جامع مسجد پر نماز جمعہ کے بعد شیعہ سنی کا احتجاجی جلسہ منعقد کیا جائے گا، اگر ممکن ہوا تو ریلی نکالی جائے گی کہ جو سپریم کورٹ تک جائے گی وہ ریلی دہلی میں، اور سپریم کورٹ سے مانگ کی جائے گی کہ وسیم رضوی پر دہشت گردی پھیلانے اور ملک مخالف طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینے اور فساد کرانے کی کوششوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے سزا دی جائے، اور سپریم کورٹ اس عرضی کو خارج کر کے اس پر بھاری جرمانہ عائد کرے، سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر بھاری جرمانہ عائد ہو۔ مولانا کلب جواد اور ایڈوکیٹ محمود پراچا نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ 19 مارچ کو بڑی تعداد میں دہلی جامع مسجد پہنچے اور احتجاج میں شرکت کرے۔ اب میمورنڈم جو ہے اس کی شقیں ہیں۔ پہلی شق ہے وسیم رضوی انتشار، اختلاف، فتنہ و فساد، دہشت گردی اور اوقاف میں چوری و غبن کی مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس بار وہ قرآن کریم کی حرمت، اس کے تقدس پر حملہ آور ہوا ہے، اس لیے حکومت ہند اسے فوراً گرفتار کرے اور سخت ترین سزا دے، سخت ترین سزا دے۔ اور جملہ سنیے، اگر اسے گرفتار نہیں کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اور جرائم میں حکومت بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی شق ہے۔ اور کیا ہے بھیا، دوسری شق جو ہے وسیم رضوی جو کہ توہین قرآن کا مجرم ہے اور مسلمانوں کے نزدیک قرآن و سنت کی روح سے وہ توہین قرآن کا مرتکب ہو، وہ مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ مرتد کے معنی کیا ہے؟ مرتد کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو اور اسلام کے کسی اسٹیبلشڈ قانون کا وہ انکار کر دے، مثلا انکار کر دے کہ نماز واجب نہیں ہے، مرتد ہو جائے گا، انکار کر دے روزہ واجب نہیں، مرتد ہو جائے گا، انکار کر دے حج واجب نہیں، مرتد ہو جائے گا، رسول اللہ آخری رسول نہیں ہے، مرتد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن پر اعتراض کر دے تو وہ بھی مرتد ہو جائے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو جب مسلمان نہیں رہا تو جملے سن لیجئے، جب مسلمان نہیں رہا تو اب وسیم رضوی کسی بھی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا۔ جب مسلمان ہی نہیں رہا تو کسی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس حکومت اس اہم نقطے پر توجہ مرکوز کرے اور اسے کسی مسلم ادارے کا ممبر حکومت اس کو نہیں بنائے، کیونکہ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو کسی مسلم ادارے کا ممبر بھی نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، احتجاجی ریلی میں تمام مسلمانوں بالخصوص شیعوں سے اپیل کی گئی کہ وہ توہین قرآن کے مجرم وسیم رضوی اور اس سے متعلق تمام افراد کا سماجی بائیکاٹ کریں۔ جو لوگ اس سے ملیں وہ بھی مرتد ہیں، جو رابطہ رکھیں وہ بھی مرتد ہیں، جو تعلق رکھیں وہ بھی مرتد ہیں، جو اس سے ملے جلیں وہ بھی مرتد ہیں۔ بعض لوگ بہانہ کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب سے کہا، ارے بھائی سنا آپ کے گھر پر آیا تھا، 2 گھنٹے بیٹھا، ارے آ گیا تھا تو میں کیا کرتا، لہذا مجھے بٹھانا بھی پڑا، چائے بھی پلانا پڑی اور اس سے باتیں بھی کرنا پڑی۔ یہ بہانے نہیں چلیں گے، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ نے اس کو بلایا تکلفاً کہہ کے تو آپ بھی مرتد شمار ہوں گے۔
آپ کبھی بائیکاٹ ہوگا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ آ گیا تھا اس لیے بٹھا لیا، نہیں آ گیا تھا تو آپ کو دھتکار کے بھگانا ہوگا، بٹھانا نہیں ہوگا، ورنہ آپ کا شمار بھی وسیم کے ساتھیوں میں ہوگا اور آپ کا بھی اسی طرح سے بائیکاٹ ہوگا جس طرح سے اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس کے تمام متعلق افراد ہیں ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور اسے اپنی مجلسوں، محفلوں، شادیوں اور دیگر تقاریب میں شرکت نہ کر دیں۔ ایسا کرنے والا بھی وسیم رضوی کے نظریات کا حامی سمجھا جائے گا اور وہ بھی توہین قرآن کا مجرم قرار دیا جائے گا جو کسی طرح کا اس سے ربط رکھے گا، چاہے مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو۔ وسیم رضوی سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے والا بھی مرتد قرار پائے گا اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا وسیم رضوی کے ساتھ ہوگا، یعنی مکمل سوشل بائیکاٹ۔ نمبر 4، اس کی حرکتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہندوستان دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے، لہذا اس کے خلاف NI کے ذریعے مقدمہ درج کر کے سزا دلوائی جائے۔ اور آخری اور نمبر 5، چونکہ توہین قرآن مجید کا ارتکاب کر کے وسیم رضوی مرتد ہو چکا ہے، لہذا وہ کسی مسلم قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، وہ کسی مسلم قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے۔ یہی حکم اس کے حمایت کرنے والوں اور اس کے ساتھیوں پر بھی صادق آئے گا۔ بس بات مکمل ہو گئی، بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ جو ہے وہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک بائی ہے ایک کاٹ ہے، لہذا دونوں لفظوں پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ آئے تو دوری سے بائی اور کاٹ کرنا بہت ضروری ہے، کاٹ کرنا بہت ضروری ہے، لہذا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، جھوٹ اور نقلی بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی حضرات ہیں، علماء سب کا شکریہ۔ دیکھیے عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، دشمن بھی اچھائی کے سبب بن جاتا ہے اگر اللہ چاہتا ہے۔ یہ ملعون اگر قرآن کے خلاف بات نہ کرتا تو شیعہ سنی ایک اسٹیج پر کیوں جمع ہوتے؟ لہذا اتحاد کی فضا قائم ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ اتحاد کی فضا قائم رہی تو یہ منحوس بہت جلد سے جلد سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا۔ اب میں مولانا رضا حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دعا امام زمانہ کی تلاوت فرما دیں۔ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا ہونے جا رہی ہے۔